تھوڑی کرکٹ تھوڑی سیاست کے ساتھ میں ہوں ایاز خان۔ حکومت خطرے میں ہے، اس کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا۔ ایک وزیر اعلیٰ کی کرپشن کی فائلیں پہنچ گئیں اور اس کے بعد سارے لیڈر یا کنٹینر کے اوپر یا کنٹینر کے اندر نظر آ رہے ہیں۔ یہ سچویشن بڑی خوفناک تصویر کشی جو فیصل وافڈا نے کل کی ہے۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا محمد علی درانی قومی حکومت کی بات کر چکے ہیں اور وہ ریفرینڈم کا اشارہ بھی دے رہے ہیں، اور پھر سہیل وڑائش نے کالم لکھا تھا، انہوں نے ایک ماہر معیشت کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اگر حکومت نے اپنی پالیسیز بجٹ میں ٹھیک نہ کی تو جولائی یعنی کہ مالی سال کے پہلے مہینے سے اس کا زوال شروع ہو جائے گا۔ ان سب چیزوں کو آپ ملا کے دیکھیں تو کوئی اچھی پکچر سامنے نہیں آ رہی حکومت کے لیے، مشکلات بڑھتی بھی نظر آ رہی ہیں۔ فیصل وافڈا امریکہ اور ایران کا جو معاہدہ ہوا ہے اس کا بھی کریڈٹ شہباز شریف جو وزیر اعظم ہیں اس وقت ان کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ سارا کریڈٹ فیلڈ مارشل کا ہے کیونکہ انہوں نے اپنے لیپ ٹاپ پہ اس کا ڈرافٹ تک خود تیار کیا اس معاہدے کا۔ جب ان سے کہا گیا، ایک رپورٹر نے یہ اصرار کر کے کہا کہ کچھ کریڈٹ شہباز شریف صاحب کو بھی دے دیں، تو انہوں نے کہا جب میں گھر سے صبح نکلتا ہوں تو یہ میری مرضی ہوتی ہے کہ میں کون سا ڈرائیور ساتھ لے کے جاؤں۔ گویا وہ یہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ فیلڈ مارشل نے اگر ان کو کریڈٹ دیا ہے تو دیا ہے، ورنہ ان کا کریڈٹ نہیں بنتا۔ اور وہ ایک وزیر اعلیٰ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، کوئی ایک وزیر اعلیٰ کسی اور کے پارٹی ٹکٹ پہ اپنی وزارت اعلیٰ قائم رکھنا چاہتا ہے، کسی وزیر اعلیٰ کے نیچے کوئی عورت کرپشن کر رہی ہے، بہت سے سکینڈلز آنے ہیں، ویڈیو فورینزک بھی آنے ہیں، اور صرف لوکل نہیں انٹرنیشنل سکینڈلز بھی آنے ہیں۔ بس آپ دیکھتے جائیے گا، یہ کہنا تھا فیصل وافڈا کا۔ اور پھر جب وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے فیوچر میں یہ سارے لیڈرز ایک کنٹینر کے اوپر یا کنٹینر کے اندر نظر آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں حکومت کے لیے، کیونکہ یہ تو سمجھ میں آ رہی تھی کہ حکومت ایک تو بیانیاں بنانے میں ناکام رہی، حکومت الیکشن نہیں جیت پا رہی اقتدار میں ہونے کے باوجود۔ یہ گلگت بلتستان اور کشمیر کے الیکشنز میں ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے کہ جو مرکز میں حکومت ہے وہی وہاں پہ الیکشن جیتا کرتی ہے، کیونکہ لوگوں کو امید ہوتی ہے کہ وہاں سے فنڈز ہمیں آسانی سے ریلیز ہو جائیں گے اور ہمارے معاملات ٹھیک چلتے رہیں گے۔ لیکن یہ بھی پہلی بار ہوا ہے کہ اس دفعہ پیپلز پارٹی وہاں نمبر 1 رہی ہے۔ ابھی اگرچہ ان کا وہ پھڈا چل رہا ہے اس میں۔ محمد علی درانی بہت عرصہ پہلے بھی یہ بات کرتے رہے ہیں قومی حکومت کی، اور اس کے بعد پھر درمیان میں ایک بریک آئی اور پھر اب دوبارہ کچھ عرصے سے انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد سہیل وڑائچ صاحب اپنے کالم کی وضاحت جو کی ہے انہوں نے، وہ بھی اگر نہ کرتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ بہرحال کو چونکہ تنقید انہوں نے اتنی زیادہ کی ہے کہ انہوں نے وضاحت کی، اور جب وہ وضاحت کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ ان کو پھر وہ وضاحت کرنی آتی ہے کہ کیسے انہوں نے پھر وضاحت میں بھی بھگو کے مارنا ہوتا ہے۔ اب کرپشن کی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، بہت سی چیزیں، کچھ کیسز سامنے آتے بھی ہیں، اور بھی لوگ ظاہر ہے باتیں تو کرتے ہیں، لیکن جب فیصل وافڈا جیسا بندہ یہ کہتا ہے کہ فائلیں پہنچ گئی ہیں ایجنسیز تک، اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ سیریس معاملہ ہے۔ اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ فیصل وافڈا جب بات کرتے ہیں، سہیل وڑائچ جب کالم لکھتے ہیں، یا محمد علی درانی کوئی آئیڈیا یا تجویز پیش کرتے ہیں، تو ظاہر ہے ان کے رابطے پالیسی میکرز کے ساتھ ہیں، بہت گہرے تعلقات ہیں، اور یہ بات بلا وجہ نہیں کرتے۔ فیصل وافڈا بھی ایک عرصے سے غائب ہوئے تھے اور پھر اچانک وہ سین پہ آتے ہیں۔ 28ویں ترمیم کے حوالے سے بھی انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ جب چاہیں گے کرا لیں گے، کسی کا باپ بھی اس کو نہیں روک سکتا۔ بہرحال اس پہ اب خبریں یہ آ رہی تھی کہ 28ویں ترمیم میں NFC کو چھیڑے بغیر صوبے مرکز کو دینے جا رہے ہیں اس میں فنڈز، تو وہاں سیٹلمنٹ ہو گئی ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اس طرح کی سیٹلمنٹ ہوئی ہے۔ اب لوگ سوال صرف ایک پوچھتے ہیں کہ یہ ساری باتیں تو ٹھیک ہے، وہ چل رہی ہیں کہ جی گورنمنٹ بھی چلی جائے گی، یہ بھی ہو جائے گا، لیکن یہ ہوگا کیسے؟ سب سے اہم سوال جو لوگ پوچھتے ہیں کہ باقی سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، شہباز شریف صاحب جس طرح سے ہر چیز مان کے چلتے ہیں، وہ کہیں اختلاف نہیں کرتے، تو پھر اس سے اچھا پرائم منسٹر کہاں مل سکتا ہے اس سسٹم کو؟ تو ظاہر ہے یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے اور اس کا جواب دینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن
جب ریفرینڈم کی بات محمد علی دورانی صاحب نے کی تو ریفرینڈم میں سوال آپ کو یاد ہوگا، ایک سوال ضیاء الحق صاحب نے پوچھا تھا، ایک مشرف صاحب نے پوچھا تھا، اور اس کے بعد جواب کا آپ کو پتا ہے جو آ جایا کرتا ہے، اور اس جواب کی روشنی میں اب آسان اس لیے ہے کہ ایک آئینی عدالت بنائی تھی بڑے اہتمام سے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے مل کے۔ اب آپ ذرا تصور کریں کہ ایک ریفرینڈم ہوتا ہے کسی بھی ایشو پہ، اس گورنمنٹ کی نااہلی پہ ہوتا ہے یا کرپشن پہ ہوتا ہے یا سسٹم نہیں چلا پا رہی یہ گورنمنٹ، تو پھر اس ریفرینڈم کے نتائج اگر آئینی عدالت میں لے کے جائے جاتے ہیں تو اس آئینی عدالت کا فیصلہ کیا ہوگا؟ یہ مطلب اس میں کوئی سیکرٹ نہیں ہے۔ آئینی عدالت اس ملک کے مفاد میں ہی فیصلے کرتی ہے نا، وہ کسی اور کے مفاد میں تو فیصلے کرتی نہیں۔ تو جب ملکی مفاد اس میں ہوگا کہ یہ سیٹ اپ تبدیل کرنا ہے، کوئی قومی حکومت ٹائپ چیز بننی ہے، جو بھی سیٹ اپ آنا ہے، تو اس میں آرام سے وہ چیزیں آئینی عدالت جب اس کو ویلیڈیٹ کر دے گی تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا۔ لوگ سٹل اس بات پہ اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ ظاہر ہے، سوال تو بنتا ہے۔ لیکن جب اس طرح کی باتیں شروع ہو جائیں، جب اس طرح کے آئیڈیاز آنا شروع ہو جائیں اور ایسے لوگوں کی طرف سے آنا شروع ہو جائیں جن کے ظاہر ہے تعلقات بہت اچھے ہوتے ہیں پالیسی میکرز کے ساتھ، تو پھر تشویش ہونی چاہیے، وہ گورنمنٹ کو بھی ہونی چاہیے، شہباز شریف صاحب کو بھی ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ بے روزگاری کم کر سکیں آپ، نہ مہنگائی کم کر سکیں آپ۔ یہ بجٹ بھی جو ہے اس میں بھی جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ اشرافیہ کو ریلیف زیادہ نظر آ رہا ہے اس میں، عام آدمی کا تو ریلیف اس میں سرے سے ہے ہی نہیں۔ اگر عام آدمی کے ریلیف کی طرف آپ جاتے تو شاید کوئی پولیٹیکل بیکنگ آپ کی ہوتی، لوگ آپ کا ساتھ دیتے، آپ کے پیچھے چلتے، لیکن آپ مسلسل ایک چیز آپ نے طے کی ہوئی ہے کہ عام آدمی کی آپ کو قطعاً کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ جو مرضی کہتا رہے، جو مرضی سوچتا رہے۔ اور ایک چیز ضرور یاد رکھے یہ جو سیٹ اپ ہے، یہ جو گورنمنٹ ہے، کہ یہ مینڈیٹ آپ کو دیا گیا ہے، یہ مینڈیٹ آپ نے لیا نہیں ہے۔ تو جب آپ کو مینڈیٹ دیا جاتا ہے تو وہ مینڈیٹ اسی طرح مینڈیٹ دینے والے مینڈیٹ چھین بھی سکتے ہیں۔ اس لیے چیزیں جس طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں وہ کوئی حکومت کے لیے خوشگن مجھے نظر نہیں آ رہی۔ تو اس لیے اب شاید ٹائم گزر چکا ہے، اتنا ٹائم نہیں ہے کہ گورنمنٹ اب چیزیں کچھ ٹھیک کر سکے، کیونکہ یہ اس بجٹ سے کچھ توقعات شاید لوگوں کی تھیں کہ کچھ بہتری آئے گی، لیکن چونکہ اس میں بھی نہیں آئی تو اس لیے آپ بیانیہ بھی نہیں بنا سکے سیاسی، آپ کی بیکنگ بھی نہیں ہے، آپ کی پاپولیرٹی کا لیول ایسا نہیں ہے کہ لوگ آپ کے لیے سڑکوں پہ بھی نکلیں گے۔ تو مجھے تو یقین کریں وہ منظر سوچ کے خوف آ رہا ہے کہ اگر واوڈا صاحب کی یہ بات سچ ثابت ہو گئی کہ کنٹینر کے اوپر یا کنٹینر کے اندر اگر ہماری لیڈرشپ ہوگی تو کل کو کیا حالات ہوں گے، اچھا نہیں لگ رہا۔ لیکن یہ جب اس لیول تک آپ چیزیں خود لے کے جاتے ہیں تو پھر آپ کسی کو اس کی قصوروار قرار نہیں دے سکتے، آپ خود قصوروار ہوتے ہیں۔ بہرحال امید کرنی چاہیے کہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی، لیکن مجھے جاتی بھی نظر نہیں آ رہی، معذرت کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔